الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ فقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید وفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ صدق اللہ العظیم۔ 22واں پارہ سورہ احزاب، 35ویں آیہ مبارکہ۔ شان نزول حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے شوہر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ کی ہجرت کے بعد واپس مدینہ تشریف لائیں تو ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر انہوں نے دریافت کیا، قرآن میں مردوں کے بارے میں بہت ساری آیات ہیں، تو کیا عورتوں کے بارے میں بھی کوئی آیت آئی ہے؟ ان کے بھی دل ٹوٹے ہوئے ہیں، ہجرت کر کے آئی ہیں، بڑے مصائب جھیل کے آئی ہیں۔ تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرما دی، ان المسلمین والمسلمات۔ جہاں مسلمان مردوں کا ذکر وہیں مسلمان عورتوں کا ذکر، والمومنین والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات۔ مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں۔ اب مسلمان مرد اور مسلمان عورت اور مومن مرد اور مومن عورت، یہ دو الگ الگ کیٹیگریز ہیں۔ ہر مومن مسلمان ہے لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہے۔ اسلام لے آنا، اسلام کا کہہ دینا، کلمہ پڑھ لینا، اسلام میں آ جانا، دائرہ اسلام میں داخل ہو جانا، مسلمان تو ہو جاتا ہے لیکن مومن نہیں۔ مومن تب ہوگا جب اس کا ایمان مکمل ہوگا۔ ہر مسلمان مومن نہیں ہے لیکن ہر مومن مسلمان ہے۔ یہ پہلا درجہ ہے مسلمان کا۔ جب زبان سے صرف اقرار کرے گا تو مسلمان ہے، اور جب دل تصدیق کرے گا تو پھر مومن ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اور جب اس کے ہاتھ پاؤں اللہ کی فرما برداری میں اس کا اظہار کریں گے تو پھر وہ فرما بردار ہے۔ قانتین والقانتات والصادقین والصادقات۔ اور وہ سچے لوگ کہ جو جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں اور سچائی کو اپناتے ہیں۔ اور ایک درجہ ہے اللہ کے نزدیک صدیقین کا، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یہ اللہ کے نزدیک 4 گروپ ہیں۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اور صادقات، صادقین والصادقات، کہ جو ہر حالت میں سچ بولتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، وہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مسلمان ہونا، پھر اس کے بعد اگلا درجہ ایمان لانے والوں کا،
پھر اگلا درجہ ایمان لا کر اللہ کی فرما برداری کرنے والوں کا، پھر اپنی زندگی میں سے جھوٹ کو خارج کرنے والوں کا، پھر اس کے بعد جب کوئی مصیبت آئے والصابرین والصابرات الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون، یہ وہ لوگ ہیں بشر الصابرین، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ بشارت دیتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ بشارت دیتا ہے ان لوگوں کو، جب ان پر مصیبت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ، تو یہ اس کے بعد کا درجہ ہے وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ، اور پھر یہ درجہ جو ہے خاشعین اور خاشعات کا عاجزی کرنے والے، جتنا کسی کو پھل لگتا ہے اتنا ہی وہ جھکتا ہے، جس ٹہنی کو پھل لگا وہ ٹہنی جھک جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زمین پر دھیمے پاؤں سے چلتے ہیں۔ حضور سرکار علیہ حضرت محبوب ذات لوگ آتے تھے تو ان کو خود ریسیو کرتے تھے، سینے سے لگاتے تھے، ملتے تھے اور ان کو خود خدا حافظ کہتے تھے، اور پھر ہاتھ جوڑتے تھے کہ اگر یہاں رہنے میں کوئی ہم سے غلطی ہو گئی، آپ کا صحیح خیال نہیں کر سکے تو معاف کر دینا، اور کہتے نوکر کی اور نخرہ کی، اور آپ نے اپنا تخلص ہی عاجز رکھا ہوا تھا۔ یہ خاشعین کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ عجز کرتے ہیں، اور یہ اللہ کے خاص اولیاء کرام ہوتے ہیں جو عاجزی اختیار کرتے ہیں، لیکن یہ تمام کیٹیگریز سے ہو کے وہ اس مقام پہ پہنچتے ہیں۔ والمتصدقین والمتصدقات، خیرات کرنے والے، بے شمار آپ کو مثالیں ملیں گی کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس کچھ بھی نہیں ہے، ادھار پکڑ کر خیرات کر رہے ہیں، مانگنے کوئی آ گیا اس کو واپس نہیں بھیجا، اپنی چیز گروی ڈال دی۔ علی المرتضیٰ کرم اللہ علیہ وجہ الکریم نماز کی حالت میں، رکوع کی حالت میں ہیں، کوئی مانگنے والا آ گیا ہے، رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں، قرآن ذکر کر رہا۔ اور ایک درہم بھی ایک ہفتے میں کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے متصدقین اور متصدقات عورتوں اور مردوں کو یہ درجات عطا فرما دیتے ہیں۔ حضور سرکار عالی اپنا پورے کے پورا سارے کا سارا لباس، اپنی چیزیں سب خیرات کر دیتے تھے۔ والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں، روزہ دار۔ روزے کا اور تقوی کا بڑا آپس میں گہرا تعلق ہے، جہاں پر روزے کا ذکر ہوگا تقوی کا ذکر ہوگا۔ جب روزہ کی آیت نازل ہوئی تو اس میں بھی تقوی کا ذکر، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امت پر، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے کا پرہیزگاری سے بڑا تعلق ہے، اور یہ تمام لوگ جب اتنے ان میں چیزیں موجود ہوں اور وہ ہر ماہ 13، 14 اور 15 کو بھی نفلی بھی روزے رکھتے ہوں تو وہ صائمین، اور جو 3 مہینے 6 مہینے 9 مہینے کے روزے رکھتے ہیں۔ والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا ذکر کرنے والے عورتیں اور مرد۔
اعد اللہ لہم مغفرۃ واجر، اللہ نے ان کے لیے اجر اور مغفرت تیار کر رکھی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزے دار کی بڑی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود ہی دوں گا، یا اس کا اجر میں خود ہی ہوں، میرا دیدار ہی اس کا اجر ہے۔ سب کے لیے جنت میں الگ الگ دروازے ہیں، روزے دار کے لیے اسپیشل باب الریان ہے کہ جس میں سے گزر کے جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ روزے دار کو بہت پسند فرماتے ہیں، اور یہ ایسی عبادت ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان ہے۔ زکوٰۃ دے گا کم از کم دو بندوں کو تو ضرور علم ہوگا، دینے والے اور لینے والے کو۔ نماز پڑھے گا باجماعت، کافی لوگوں کو پتہ ہوگا۔ حج کرے گا، بہت سارے لوگوں کو پتہ چلے گا۔ لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے کہ وہ غسل خانے میں بھی جاتا ہے، نہانے بھی جاتا ہے تو اندر پانی پی لے تو کسی کو کیا پتہ چلے گا، لیکن جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں غسل خانے میں بھی پانی پیوں گا تو اس کو پتہ چل جائے گا۔ اس لیے روزے کے ساتھ اس سے ڈرنا لازمی ہے، اور روزہ اس سے ڈر پیدا کرتا ہے۔ اور جو روزے دار ہو اور اس میں یہ خصوصیات نہ ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا تو اللہ کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں کہ وہ سارا دن بھوکا پیاسا رہے۔ تو روزہ، ناک کا روزہ، کان کا روزہ، زبان کا روزہ، آنکھ کا روزہ، ہاتھ کا روزہ، پاؤں کا روزہ، قوت شامہ سونگھنے کی، قوت سامعہ سننے، قوت باصرہ دیکھنے کی، قوت لامسہ، قوت ذائقہ چکھنے کی، لامسہ محسوس کرنے کی، یہ تمام قوتوں کا روزہ۔ اور جو تمام قوتوں کا روزہ رکھے، آنکھ سے وہی دیکھے جس کا اللہ نے حکم دیا، کان سے وہی سنے جو اس نے حکم دیا، زبان سے وہی بولے جو اس نے حکم دیا، ہاتھ سے وہی کرے جو اس نے حکم دیا، پاؤں سے اسی طرف جائے جو اس کا حکم ہے، تو پھر صائمین والصائمات، صائمین والصائمات، تو اس میں پھر ساری کوالٹیز آ جاتی ہیں۔ وہ عاجز بھی ہو جاتا ہے، وہ صابر بھی ہو جاتا ہے، سارا دن صبر بھی کرتا ہے، غلط بات بھی نہیں کرتا۔ اگر کوئی روزے کی حالت میں جھوٹ بولتا ہے تو پھر اس کا روزہ نہیں ہے، اس لیے وہ صادق بھی ہوگا، صبر بھی کرے گا کھانے پینے پہ، اللہ کے سامنے عاجزی بھی کرے گا، ایمان والا ہوگا، مسلمان ہوگا تو روزہ رکھے گا، اور فرما بردار اللہ کی فرما برداری کرے تو روزے دار میں سے ساری کوالٹیز۔ اور یہ اللہ کی خاص عبادت ہے، اور اولیاء کرام اس لیے روزے رکھتے، اور حضور سرکار علیہ حضرت محبوب ذات 3 مہینے، 6 مہینے، 9 مہینے کے روزے رکھتے، اسی لیے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو، اسی لیے نوافل پڑھتے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس طرح روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا منشا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔